میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ موجود ہو، ہر چیز کو جاننے والا ہو، ہر چیز پہ اختیار چلتا ہو۔ آج کا مشرک بھی یہی سمجھتا ہے، آج کا مشرک بھی دیکھ لیں یہی کہتا ہے۔ اس وقت کا مشرک کیا کہتا تھا کہ یہ بشر ہے، رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کا مشرک کیا کہہ رہا ہے کہ رسول ہے لیکن بشر نہیں ہے۔ دونوں کا فلسفہ ایک ہی ہے، کیا؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو نزلنا، اور اگر ہم نازل کرتے علیک آپ پر، کتاباً کتاب، فی کرتاس کاغذ میں، فلمسوہ بایدیہم، پھر البتہ وہ اس کو چھو لیتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لقال الذین کفروا، پھر بھی کافر لوگ کہتے ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، لولا انزل علیہ ملک، لولا کیوں نہیں انزل اتارا گیا علیہ اس پر، ملک کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ، لقضی الامر، البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا معاملے کا، ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم اس کو بنا دیتے ملکا فرشتہ، لجعلناہ رجلا، پھر بھی اس کو آدمی ہی بنانا تھا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ہم شبے میں ڈال دیتے ان کو جو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، پس گھیر لیا، بِالَّذِينَ ان لوگوں کو، سَخِرُوا جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، منہم ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، کیونکہ کچھ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے اوپر سے نا کتاب لانی چاہیے، پیغمبر ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے، ہمارے سامنے ہاتھ میں کتاب لے کے نیچے آئے، اور وہ کتاب ہم خود ہاتھ لگا کے دیکھ کے پڑھیں اس کو، پھر مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ یعنی معجزہ کہتے تھے کہ ایسا معجزہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، وگرنہ چونکہ یہ تو انسان ہے، ہمارے اندر رہا بسا ہے، پوری زندگی 40 سال ہمارے اندر گزار دیا، اب کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، ایسے تو نہیں مانیں گے ہم۔ ہمارے جیسا انسان ہے، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتے، جیسے اس کی بیوی ہماری بیوی، سارا کچھ وہی مردوں، یعنی انسانوں والا نظام، مردوں والا نظام، یہ کہاں سے پیغمبر بن گیا؟ آج کا مشرک بھی دیکھ لیں یہی کہتا ہے۔ اس وقت کا مشرک کیا کہتا تھا کہ یہ بشر ہے، رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کا مشرک کیا کہہ رہا ہے کہ رسول ہے لیکن بشر نہیں ہے۔ دونوں کا فلسفہ ایک ہی ہے، کیا؟ کہ جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں پیارے پیغمبر، اگر ہم آپ کے اوپر ایسی کتاب بھی نازل کر دینا کہ جو بالکل کاغذ میں ہو اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ کتاب، اور پھر کیا کریں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ کافر لوگ اپنے ہاتھ سے اس کتاب کو چھوئیں، ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہاں کتاب ہی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے، ہاتھ لگا کے اس کو دیکھیں، پھر بھی لقال الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بڑا کھلا جادو ہے بھائی، بڑا کھلا جادو ہے۔ نبی علیہ السلام کو نا ایک دفعہ ابو جہل رستے میں ملا، اس نے کہا جی بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ موجود ہو، ہر چیز کو جاننے والا ہو، ہر چیز پہ اختیار چلتا ہو۔ آج کا مشرک بھی یہی سمجھتا ہے۔ حساب لگائیں آپ، ان کا اور ان کا ذہن ایک جیسا ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ والی چیز خود بتا دے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے کہا، فوراً سے ہاتھ میں کنکریوں کے نا وہ زبان رب العالمین نے دے دی، وہیں سے آواز آنا شروع ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آگے سے بے ایمان کہنے لگا ماں اس کا جادو تو یہاں بھی چلتا ہے۔ پھر ایک دفعہ کہا اگر آپ ہمارے سامنے چاند کتنا خوبصورت چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دینا
ہم پھر مان جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی ہے اللہ پاک کر دے اگر یہ مان جائیں تو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو، انگلی کا اشارہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے انگلی کا ایسے اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہی چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بالکل ایسے الگ الگ، درمیان میں پہاڑ تھا، ایک اس پہاڑ کی اس طرف ہو گیا، ایک پہاڑ کی اس طرف ہو گیا۔ اب آگے سے مان جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ مان جانا چاہیے تھا، کتنی بڑی نشانی دکھا دی، اور فوراً سے کیا کہتے ہیں مور، اس کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ اللہ فرمانے اگر ہم آپ کے پاس کتاب نازل کرتے نا بالکل ایسے کاغذ میں نازل کر دیتے، کافر لوگ پھر بھی کہتے یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نا وہ خود آئے، فرشتے آگے بتائیں نا، یا پھر فرشتے پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل پھر رہے ہوں اور وہ کہیں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، فرشتے خود جو نا وہ آئیں اور وہ کہیں جی یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، فرشتے نہیں پیغمبر بن کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتے نازل کر دیتے نا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، مکمل فیصلہ ہو جانا تھا۔ جب تم نے ماننا نہیں تھا، چونکہ معجزہ آ جانے کے بعد اگر آگے والے نہیں مانے پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ جب انسان معجزہ مانگتے ہیں، معجزہ مانگنے کے بعد اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آ گیا، اب انہوں نے پیغمبر کی بات کو مان لی، اس معجزے کو دے کے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا تو ان کے اوپر فوراً سے عذاب آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ہم فرشتے نازل کر دیتے نا، ان کی بات کو مان کر فرشتے بھیج دیتے، انہوں نے آگے سے ماننا پھر بھی نہیں تھا، جب نہیں مانا تھا پھر ان کا کیا ہونا تھا؟ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، ان کا کام تمام ہو جانا تھا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر یہ مہلت نہیں دیے جانے تھے، ان کی مہلت پھر ختم تھی، اب تو مہلت مل رہی ہے۔ پیغمبر کبھی صبح آ رہا ہے، کبھی شام آ رہا ہے، کبھی رات کو آ رہا ہے، کبھی کس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی دلائل سے، کبھی ویسے عقلی دلائل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وقت مل رہا ہے، ابھی تو مہلت مل رہی ہے، لیکن اگر فرشتہ آ جاتا نا پھر مہلت وغیرہ نہیں ملنی تھی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آنا چاہیے، فرشتہ آنا چاہیے، اگر ہم فرشتے کو ہی رسول بنا دیتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہمیں پھر بھی اس کو انسان کی شکل میں لانا پڑنا تھا، ہے کہ نہیں صحیح؟ کیوں بلا؟ کیونکہ فرشتے کو تو انسان دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب فرشتے ہمارے پاس موجود تھے، ہر انسان کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں، اس کے نام اعمال کو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب 2 جو نا وہ نئے آ چکے ہیں، 2 پرانے اب جا چکے ہیں، نماز پڑھ کے وہ جا چکے ہیں، اب 2 نئے آ چکے ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں نظر آ رہے ہیں کہیں؟ اگر نظر آئیں گے تو پھر کیسے آئیں گے؟ انسانی شکل میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم کسی فرشتے کو اللہ کا پیغمبر بناتے تو پھر بھی ہم نے کیا کرنا تھا؟ انسانی شکل میں بنا کے اس کو بھیجنا تھا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جس شعبے میں پہلے پڑھے ہیں پھر مزید اس شعبے میں پڑ جاتے ہیں، یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی ہم ان کے شعبے میں سے نکل سکتے ہی نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے۔ لہٰذا پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے ایسے کرنا ہی کرنا، یہ شروع سے ہی ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ پیارے پیغمبر کو تسلی ہے، دل کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پیارے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے رسول آئے نا سب کے ساتھ ایسے ہی مذاق اڑایا گیا۔ آپ یہ نہ پریشان ہو کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، نہیں نہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی ایسے ہی پریشان کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن ہوا پھر کیا؟ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، اللہ نے ان لوگوں کو گھیر لیا جو مذاق کیا کرتے تھے، جو مذاق کیا کرتے پھر ان کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز کے ساتھ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لاؤ عذاب، نہیں ہم مانتے، لاؤ عذاب۔ جب پیغمبر کہتے ہیں نا کہ نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، باز آ جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے نہ جھٹلاؤ، میری باتوں کو مان لو، تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، مان جاؤ، بہتری اسی میں ہے، وگرنہ اللہ کا عذاب پڑا، لاؤ عذاب، ہم نہیں مانتے، لاؤ عذاب۔ ان عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب عذاب آ گیا پھر وہ دیکھتے رہ گئے، بن کیا گیا۔ لہٰذا پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، ان کو صرف حق پہنچاتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، مان جائیں گے اپنا فائدہ، نہیں ماننے کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ پاک